اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم وہموا بما لم ینالوا وما نقموا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ من فضلہ فإن يتوبوا یک خیرا لہم وإن يتولوا يعذبهم اللہ عذابا علیما فی الدنیا والآخرہ وما لهم فی الارض من ولی ولا نصیر صدق اللہ العظیم۔ سبق نمبر 109 ہے، 15 آیات ہم نے پڑھنی ہے اس سبق میں، آیت نمبر 73 سے 87 تک سورۃ التوبہ کی۔ سب سے پہلی آیت اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی جاہد، باب مفاعلہ ہے، باب سمجھ رہے ہیں نا، باب مفاعلہ ہے، فاعلہ کے وزن پہ فعل ماضی ہوتا ہے، یفاعل کے وزن پہ فعل مضارع ہوتا ہے، اور مفاعلہ کے وزن پہ مصدر ہوتا ہے، تو اس لیے ہم اسے باب مفاعلہ کہتے ہیں۔ جتنے 3 حرف سے زائد کے فعل ہوتے ہیں ہم اسے کسی نہ کسی باب میں سیٹ کرتے ہیں، تو جاہدہ 3 سے زیادہ حرف کا فعل ماضی ہے، تو اس کو باب مفاعلہ کہا کیونکہ اس کا مصدر مجاہدہ ہے۔ کیا ہے؟ مجاہدہ۔ اردو ٹھیک کر لو، اردو میں مجاہدہ کہتے ہو۔ مجاہدہ عربی میں کہیں گے ایسی عورت کو جو جہاد کر رہی ہے، لیکن جہاد کرنے کو، محنت و مشقت کرنے کو مجاہدہ کہیں گے۔ فلاں بزرگ بڑا مجاہدہ فرماتے ہیں، دین میں بڑا مجاہدہ ہوتا ہے۔ یہ جو جد و جہد ہوتی ہے اسے مجاہدہ نہیں مجاہدہ کہتے ہیں۔ تو جاہدہ فعل ماضی ہے، یجاہدو فعل مضارع ہے، باب مفاعلہ سے مجاہدہ مصدر ہے، یعنی خوب جد و جہد کرنا، جہاد کرنا، اور جاہد فعل امر ہے، جہاد کرو۔ یا ایہا النبی جاہد، کیا حکم آ گیا؟ اے نبی جہاد کرو۔ شاید کوئی یہ سمجھے کہ یہاں جہاد سے مراد وہ ہے جو جد و جہد کرنا، محنت و مشقت کرنا، یعنی اے نبی خوب مجاہدہ کرو، خوب محنت و مشقت کرو۔ نہیں، یہاں یہ مطلب نہیں ہے۔ جاہد الکفار، کافروں کے ساتھ جہاد کرو، کافروں کے خلاف جہاد کرو، والمنافقین، اور منافقوں کے خلاف جہاد کرو، واغلظ علیہم، غلظ اس نے سختی کی، یغلظ وہ سختی کرتا ہے، واغلظ اور تم سختی کرو، علیہم ان پر۔ ہاں، نرمی نہیں چلے گی اب، سورۃ التوبہ ہے، بڑے سخت حکم آ رہے ہیں۔ اے نبی کفار کے خلاف، منافقین کے خلاف جہاد کیجئے اور ان پر سختی کیجئے۔ وَمَأْوَاهُمْ جہنم، اور ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ جو منافق ہے نا، فرمایا یحلفون باللہ۔ اب یحلفون آیا ہے، کون سا فعل ہے؟ یحلفو، یحلفو، باب کیا ہے؟ ضربہ، ضربہ یضربو، حلف یحلفو، حلف اس نے حلف اٹھایا، اس نے قسم اٹھائی۔ یحلفو وہ قسم اٹھاتا ہے، اٹھائے گا،
تحلف تو قسم اٹھاتا ہے، احلف میں قسم اٹھاتا ہوں، نحلف یحلف وہ اٹھاتا نہیں ہے، یحلفون وہ سارے قسم اٹھاتے ہیں منافقین۔ یحلفون وہ قسم اٹھا رہے ہیں باللہ اللہ کے نام سے۔ یہ منافق حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر قسمیں کھا جاتے ہیں باللہ اللہ کی بات پر، کہ ما قالو کہ انہوں نے نہیں کہا۔ جب ان کی غلط باتیں ہم تک پہنچتی ہیں تو فوراً آ کے قسمیں اٹھا کے کہتے ہیں ما قالو کہ انہوں نے نہیں کہا، اپنے بارے میں قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے نہیں کہا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ قَالُوا حالانکہ انہوں نے کہا ہے، انہوں نے کی ہے ایسی بات، قول کالمہ ایسی بات، الکفر جو کفر کی تھی، انہیں وہ کفر کی باتیں انہوں نے کہی ہیں، وَكَفَرُوا اور انہوں نے کفر اختیار کیا ہے، بعد اسلامہم اپنے اسلام کے بعد، اظہار اسلام کے بعد انہوں نے حرکتیں پوری کفر والی کی۔ وَہَمُّوا اور انہوں نے تو پکا ارادہ ہی کر لیا تھا، وَہَمُّوا ہما یہمُّ ہمن ہمت بھی اسی سے ہے، پکا ارادہ کر لیا، اپنا ارادہ پکا ہے، ہما یہمُّ باب ناصرہ ینصر، ہمو انہوں نے تو ارادہ کر ہی لیا تھا، بے ایسی چیز کا، ما جو لم ینالو یہ حاصل نہیں کر سکے، بما لم ینالو جو حاصل نہیں کر سکے، ہمو اس کا انہوں نے ارادہ کر لیا تھا، یعنی مسلمانوں کو کوئی نہ کہیں نقصان پہنچانے کا، مسلمانوں پر کہیں اچانک حملہ کر کے یلغار کرنے کا بڑا پکا ارادہ تھا ان کا۔ بچ گئے، تم لوگ بچ گئے ہو اس لیے آپ کہتے نہیں ہم نے نہیں کہا۔ وما ناکامو اچھا تو ان کو اصل میں غصہ کیا تھا مسلمانوں سے، انتقام کیا لینا چاہتے تھے؟ وما ناکامو اور انہوں نے تو بدلہ نہیں لیا، الا مگر انہوں نے بدلہ نہیں لیا مگر یعنی بدلہ لیا ہے صرف اسی چیز کا، ان اغناہم اللہ کہ اللہ نے انہیں غنی کر دیا ہے، مالدار بنا دیا ہے، ورسولہ اور اس کے رسول نے بھی مالدار بنا دیا ہے انہیں، من فضلہ اپنے فضل سے، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو مال دیا، مال غنیمت میں ان کو حصے ملتے رہے، نبی دیتے رہے انہیں، یہی غصہ ہے انہیں، ان کے دلوں میں یہی کینہ ہے۔ فَإِن يَتُوبُوا حالانکہ اگر یہ لوگ توبہ کر لیں، یا کو ہو جائے گا خیر رن بھلا ہوگا لہم ان لوگوں کا، اگر یہ توبہ کر لیں اب بھی اپنی کج روی سے واپس آ جائیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا اور اگر یہ لوگ منہ موڑیں، يُعَذِّبْ عذاب دے گا، ہم اللہ ان لوگوں کو اللہ، عذاباً علیما درناک عذاب دے گا، فی الدنیا دنیا میں بھی دے گا، والآخر اور آخرت میں تو ہے ہی، وما لہم اور نہیں ہوگا کوئی ان کے لیے فی الارض زمین میں، من ولی کوئی یار، ولا نصیر نہ کوئی مددگار، ان کا نہ کوئی یار ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا، کوئی سہارا نہیں ملے گا ان کو، مدد 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 مانگیں گے اللہ کی طرف سے کچھ نہیں آئے گا۔ منافقت کا یہ انجام ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کرتا ہے۔ وَمِنْهُمْ اور انہی میں سے ہیں، یعنی انہی منافقین میں سے، من عاہدہ جس نے یہ معاہدہ کیا تھا، بڑا پکا عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا، لئن آتانا کہ اگر ہمیں دے دیا، من عہد اللہ انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، لئن آتانا کہ اگر اس نے ہمیں دے دیا، من فضل ہی اپنے فضل سے، لنصدقن ہم ہر حال میں صدقہ دیں گے،
ہم بڑا اللہ کے راستے میں دیں گے، بس اللہ پیسہ دے دے۔ والا نکونن، اور ہم ہر حال میں ہو جائیں گے من الصالحین، نیک لوگوں میں شامل ہو جائیں گے، پھر ہم بھی نیک ہو جائیں گے۔ یہ پکے وعدے کیے تھے انہوں نے، کئی دفعہ وعدے کیے نیک بننے کے، یہ سمجھ آ رہی ہے؟ ہم بھی بڑے نیک بننے کے ارادے کرتے ہیں، بس یہ ہو جائے کر کے۔ پھر فلما، تو جب آتا دیا، ہم ان کو، من فضل ہی اپنے فضل سے، باخلو بھی اس کا بخل کیا ان لوگوں نے۔ اللہ نے جب بھی اپنے فضل سے نوازا تو بخل کر لے، نہیں یار اتنے تو ابھی ضرورت ہے، کچھ اور ہو جائے نا، پھر اور مل جائے، یار یہ بس وہ ذرا نئے خرچے آ گئے، کچھ اور ہو جائے نا۔ باخلو بھی اس کا انہوں نے بخل کیا، وَتَوَلَّوْا، اور منہ موڑ لیا، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور یہ تو ہیں ہی منہ موڑنے والے، منہ موڑ کر جانے والے ہیں، یہ کہاں سیدھے لوگ ہیں۔ پھر یہ کیا سمجھے کہ اللہ کی پکڑ سے بچ گئے؟ تو سنو پھر اللہ کیا کرتا ہے، اللہ کی سزا کا طریقہ بھی عجیب سا ہے۔ تو عاقبہ، اس کا بدلہ یہ ہوا، نتیجہ یہ ہوا، ہم ان کو، اللہ نے اس کا نتیجہ یہ نکالا کہ اللہ نے ان کو دے دیا نفاقاً، نفاق، منافقت ان کے اندر ڈال دی، پکی کر دی۔ پہلے ہلکی پھلکی تھی، اللہ نے کہا چل تو پکا منافق ہی بن، اور شیر ہو گئے، او یار ایسے ذرا یوں کرو، دکھاؤ، یوں کرو، یوں فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ نے وہ منافقت ان کو پوری دے دی، نتیجہ دیا، انجام تھا ان کی اپنی بد عملیوں کا انجام، منافقت۔ فی قلوبہم، ان کے دلوں میں منافقت اللہ نے جما دی سزا کے طور پہ، الی یوم، اس دن تک کہ یلقونا، جب یہ ملیں گے، ہو اس اللہ کو، یعنی قیامت تک کے لیے اللہ نے اب ان کو منافق ہی بنا دیا ہے، یہ منافقت ہی کریں گے، طبیعت میں منافقت آ گئی ہے۔ مر کے جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اس وقت یہ منافقوں کے ٹولوں میں ہوں گے۔ کیوں اللہ نے ایسا کیا؟ ان کے دلوں میں منافقت کو کیوں جما دیا؟ بما، اس لیے کہ اخلفو اللہ، انہوں نے اللہ سے وعدہ خلافیاں کی ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی ہے، اللہ سے خلاف ورزی کی ہے، کس چیز کی؟ ما، جو وعدو، ان سب نے وعدہ کیا، ہو اس کا، اس اللہ سے جو انہوں نے وعدے کیے تھے اس کی خلاف ورزی کی، ایک، اور وابی ما، اور اس وجہ سے کہ کانو، وہ تھے، یکذبون، جھوٹ بولا کرتے تھے۔ طبیعت کے اندر ایک تھوڑا سا جھوٹ ہوتا ہے، پہلے کبھی مذاق سے جھوٹ بولتے ہیں، پھر تھوڑی سی عادت بننا شروع ہو جاتی ہے، پھر تھوڑا سے وعدہ خلافیاں شروع ہو جاتی ہیں، پھر منافقت پکی ہو جاتی ہے، اور پھر وہ قیامت تک رہتی ہے۔ یہ بچوں، دیکھو قرآن کتنا بڑا نسخہ ہدایت ہے، سب کچھ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ منافقت کیوں پیدا ہوتی ہے، جھوٹ شروع ہوتی ہے۔ یاد رکھو، تمام گناہوں کی، تمام برائیوں کی جڑ جھوٹ ہے، اس لیے ہم عرض کرتے ہیں کہ جھوٹ کسی صورت جائز نہیں۔ الم یعلموا، کیا ان کو پتہ نہیں، ان اللہ یعلم، کہ اللہ تو جانتا ہے، سرہم، ان کے اندر کی بات، ان کی پوشیدہ بات، و نجوا، اور سرگوشی، نجوا یاد کر لینا، نجوا سرگوشی، نجوا سرگوشی، نجوا ہم، ان کی سرگوشی، یہ، اور اللہ ان کی سرگوشی کو بھی خوب جانتا ہے۔ تو فرمایا کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ ان کی پوشیدہ باتیں اور ان کی سرگوشی کو جانتا ہے؟ اور کیا یہ معلوم نہیں ہے، اور یہ کہ ان اللہ، کہ اللہ تعالی علام، خوب علم رکھنے والا ہے، عالم نہیں، علام، بہت زیادہ علم رکھنے والا، الغیوب، غیب کی باتوں کا، اللہ غیب کی ساری باتوں کا پورا علم رکھتا ہے، کوئی چھپی ہوئی چیز اس سے نہیں ہے،
تمہارے نزدیک ہو سکتی ہے، تم نے آپس میں چھپا رکھے، اللہ سے نہیں۔ سرگوشی کس لیے کرتے ہو؟ اس لیے کرتے ہو نا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، اللہ کو تو پتہ ہے۔ الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین، فرمایا یہ منافق وہی لوگ ہیں، الذین جو لوگ یلمزون تانے دیتے ہیں، المطوعین مطوع کو سن لو، طوعاً سے ہے، کوئی کام آپ نے خوشی سے کیا، اسے ہم کہتے ہیں طوعاً، کہتے ہیں نا طوعاً کرہن کرنا پڑے گا، طوعاً کے معنی خوشی سے، کرہن کے معنی مجبوری سے۔ اچھی اردو میں، آپ کی اردو اچھی نہیں ہے، اچھی اردو میں ایسے ہم نے پڑھا ہے، پڑھتے ہیں کہ جناب طوعاً و کرہن کرنا پڑے گا۔ طوعاً کے معنی دل کی خوشی سے، کرہن کے معنی سر آ گئے پڑھنا پڑے گا، یہ کرہن ہے۔ اب آپ طوعاً پڑھیے کہ کرہن پڑھیے، پڑھنا تو پڑے گا، ورنہ آپ کی حاضری آگے دوں گا تو نام کاٹ دیں گے، وہ نہیں کاٹیں گے تو میں کٹواؤں گا۔ تو تو کے معنی خود دل کی خوشی سے کوئی کام کرنا، تو اتوع اس نے بڑا دل کی خوشی سے وہ کام میں لگ گیا۔ متوع کہتے ہیں اس شخص کو جو بڑی دل کی خوشی سے کام کرنے والا ہو، صدقے وغیرہ کرنے والا ہو اللہ کی راہ میں۔ تو فرمایا یہ منافق وہی لوگ ہیں جو کہ تانے دیتے ہیں صدقہ کرنے والوں کو، من المؤمنین مومنوں میں سے، وہ جو مومن لوگ ہیں اور صدقے کرتے ہیں اور بڑی خوشی سے اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، یہ منافق انہیں تانے دیتے ہیں، وہ پاگل دیکھو، اپنے بچوں کا خیال نہیں ہے انہیں، ارے یہ دیکھو یہ یوں خرچ کر رہے ہیں، یہ پیسہ ضائع کر رہے ہیں، اس طرح تانے دیتے ہیں کسی نہ کسی انداز میں۔ پھر صدقات، صدقوں کے بارے میں جو لوگ صدقے خوشی خوشی سے کرتے ہیں یہ ان کو تانے دیتے ہیں۔ والذین لا یجدون، اور یہ صرف ان صدقہ دینے والے مومنین کو تانے نہیں دیتے، صرف ان کو تو دیتے ہی ہیں، والذین اور ان مومنوں کو بھی دیتے ہیں، الذین جو لا یجدون جو کچھ نہیں پاتے، جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا، الا جہدہم مگر ان کی اپنی محنت، یعنی جو بیچارے روزانہ کی کما کے روزانہ کی کھاتے ہیں، جو صرف کمائی کرتے ہیں روزانہ کی، جن کا کوئی بیلنس کوئی محفوظ پیسہ نہیں ہوتا، یعنی کچھ غریب لوگ ہیں مومن، وہ بھی تو تھوڑے تھوڑے صدقہ اس میں سے وہ بھی کر لیتے ہیں، یہ ان کو بھی تانے دیتے ہیں، اور جو باقاعدہ صدقہ کرنے والے امیر وہ مومن ہیں ان کو بھی تانے دیتے ہیں۔ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، یہ منافق لوگ مذاق اڑاتے ہیں ان مسلمانوں کا، سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فرمایا استغفر لہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفر لہم، آپ ان کے لیے استغفار کیجئے، او یا لم تستغفر لہم، یا ان کے لیے استغفار نہ کیجئے، یعنی کوئی فرق نہیں پڑنے والا، آپ بھی ان کا استغفار کریں گے، ان کے لیے معافی مانگیں گے، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ ان کے لیے معافی مغفرت کی دعا کیجئے یا ان کے لیے مغفرت کی دعا نہ کیجئے، it doesn't matter۔ ان تستغفر، اگر آپ مغفرت کی دعا کریں گے، استغفار کریں گے، لہم ان لوگوں کے لیے، 70 مرتن 70 دفعہ، 7 سے 70 تک معاملہ پہنچ گیا، 7 سے 70 تک پہنچ گیا، اگر آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا 70 مرتبہ بھی کریں گے، فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، اللہ ان کو نہیں بخشے گا۔ یہ جو منافقوں نے اس حد تک پہنچ گئے تھے، اللہ نے کہا کہ 70 مرتبہ نبی آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا اگر کریں گے، اللہ تب بھی نہیں بخشے گا۔
ٹھیک ہو گیا. فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، اللہ ان کی بخشش نہیں کرے گا. یہ بڑا سخت اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا ہے. اللہ بڑا رؤوف رحیم ہے کہ نہیں ہے؟ غفور و رحیم ہے. سنتے رہتے ہو نا، مگر یہ بھی تو سنو نا، اللہ کئیوں کی بخشش بالکل نہیں کرتا. ذالک، یہ ایسا کیوں ہے کہ اللہ نہیں کرے گا؟ بِأَنَّ، کیونکہ ہم یہ لوگ، ذالک ایسا اس لیے ہے کہ بِأَنَّهُمْ ان لوگوں نے کافروا باللہ اللہ کا کفر کیا، ورسولہ اور اس کے رسول کا کفر کیا. کافر ہو اور اس کے لیے سفارش قبول ہو، یہ نہیں ہو سکتا. کافر ہو اس کی استغفار، اس کے لیے استغفار کوئی کرے وہ قبول ہو، یہ نہیں ہو سکتا. سب سے پہلے ایمان ہونا ضروری ہے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور یہ بھی اصول یاد رکھو کہ اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا القوم الفاسقین، فاسق لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا. فارح المخلفون، فارحہ فرحت سے، خوشی سے، فارحہ وہ بڑا انجوائے کیا اس نے، وہ بڑا خوش ہوا، اترایا. کون اترائے؟ المخلفون. خلافہ ایک ہے، خالافہ پیچھے رہا، خلافہ کسی کو پیچھے رکھا. ذرا دیکھیے گا یہاں ایک سٹائل اللہ یہ بیان فرما رہے ہیں. یہ جو جنگ میں جانے کی بجائے، غزوہ تبوک میں جانے کی بجائے جان بوجھ کر پیچھے رہے تھے، یا ان کو جانے دے، بڑا سخت گرمی ہے، اس گرمی بہت سخت گرمی تھی، بہت سخت گرمی ہے، کون جائے یار جہاد. اور پھر یہ نہیں ایسا گرمی میں جا کے سونے کا موقع مل جائے گا، تمبو لگا کے سو جائیں گے، نہیں، جہاد کرنا ہے، سخت جد و جہد ہے، سخت گرمی ہے، پھر بہت لمبا سفر ہے، رستے میں کتنی ریت مٹی، پانی شاید رستے میں کئی جگہ نہ ملے. بالکل آخری کنارے پہ جانا تھا، عرب کے شام کے کنارے پہ. نبی پاک نے اعلان فرمایا، کون جائے؟ اچھا، پھر دوسرا یہ تھا پورے سال کی محنت جو تھی، فصل اب پک رہی تھی. وہ پیچھے وہ مسلمان جائیں گے تو پیچھے وہ پک جانی تھی، گھر والوں کے کھلانے کے لیے مسئلہ. لیکن نبی کا حکم آ گیا تھا، تو جو جانثار تھے وہ تو آمنا و صدقنا، وہ تو حضور جیسے فرمائیں گے چلیں گے. لیکن جو منافق تھے ان کا تو امتحان پڑ گیا. اب وہ پیچھے رہ رہے ہیں، لیکن اللہ ان کے لیے کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ انہیں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ پیچھے رہ گئے ہیں، بلکہ فرمایا یہ مخلف ہیں، ان کو پیچھے رکھا گیا ہے. یہ پیچھے اپنی مرضی سے نہیں رہے، تھی تو اپنی مرضی ان کی، لیکن یہ اپنی مرضی سے نہیں، ان کی نصیبیں اللہ نے ایسے بنائے ہیں کہ یہ پیچھے رہنے والے ہیں. اللہ نے یہ نام رکھا مخلف. یعنی یہ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم اپنی مرضی سے پیچھے رہے ہیں. یہ اللہ نے ان کا نصیب پیچھے والا بنایا ہے. فرمایا فارح المخلفون، یہ پیچھے رکھے جانے والے لوگ پیچھے رہ گئے، خوش ہوتے ہیں اپنے پیچھے رہ جانے پر. بمقعدہم، یہ خوش ہوتے ہیں بمقعدہم، اپنے بیٹھے رہنے پر، خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، کہ چلے جانے کے بعد حضور چلے گئے، بڑے خوش ہو رہے تھے، اور شکر ہے یار قافلہ گیا، ہم بچ گئے. جیسے بندہ کہیں نہ جانا چاہتا ہو، چھپتا پھرتا ہے یا معذرتیں کرنا پھرتا ہے، تو یہ ایسے کرتے رہے. تو حضور کا قافلہ جب چلا گیا، انہوں نے کہا چلو چھٹی ہے، اب کوئی کہنے والا نہیں ہوگا. فرمایا یہ لوگ جو کو پیچھے رکھا گیا، غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے، یہ رسول اللہ کے جانے کے بعد اپنے گھروں میں بیٹھے رہنے سے بڑے خوش ہیں. وَقَارِهُ، اور ان کو یہ ناگوار ہے، اَن يُجَاهِدُوا، کہ یہ جہاد کریں، بِأَمْوَالِهِمْ، اپنے مالوں سے، وَأَنفُسِهِمْ، اور اپنی جانوں سے، فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں. یعنی یہ بات بڑی ناپسند ہے کہ اللہ کی راہ میں جان بھی اپنی لگاؤ، پیسہ بھی اپنا لگاؤ، اور اللہ کی راہ میں لگا دو اپنے لیے. یہ ان کو پسند نہیں ہے. وقالوا، اور کہنے لگے، ایک دوسرے کو سمجھاتے تھے، لا تنفروا، ارے نہ نکلو، فی الحر، گرمی میں. ایک دوسرے کو بھی سمجھو، اپنے قریبی یار خیال کرو، نہ جانا، بڑی گرمی ہے.
مارے جاؤ گے. ایک دوسرے کو بھی روکتے تھے منافق. کہتے تھے لا تنفروا، نہ نکلو، فی الحر، گرمی، حرارت اسی سے ہے نا، گرمی میں نہ نکلو. کل، کہہ دیجئے اے نبی، فرما دیجئے، سننے والے تم بھی کہہ دو، نار جہنم، جہنم کی گرمی، آگ، جہنم کی آگ، اشد، زیادہ سخت ہے ہر رنگ گرمی میں. اس کی گرمی سامنے رکھو، پھر یہ گرمی رکھو. میں نے کہا تھا نا برداشت کیجئے گرمی. یہ آپ کو جنت کی ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی انشاءاللہ. کل نار جہنم اشد حرا، کہ جہنم کی آگ گرمی میں سخت ترین ہے. لو کانوا، اگر ہوتے یہ لوگ، یفقہون، سمجھ رکھتے ہوتے، بات کو سمجھتے، بات ان کے پلے پڑتی تو پتہ چل جاتا نا. ارے جہنم کی آگ کے مقابلے میں تو یہ گرمی کچھ نہیں نا. تو اللہ کے رسول کا حکم مانیں گے تو یہ گرمی لگے گی، نہیں مانیں گی تو جہنم کی آگ. تو کون سی بہتر ہے؟ فیصلہ کر لو. جبکہ اس میں اجر ہی اجر ہے، پھر جنت ہی جنت ہے. بڑے خوش ہو رہے ہیں، پیچھے بیٹھ کر کہہ کے لگا رہے ہیں، وہ دیکھو فصلیں چھوڑ کے چلے گئے، پکی فصلیں چھوڑ کے چلے گئے، وہ دیکھو پتہ نہیں گرمی میں کیسے مر رہے ہوں گے، ہم تو بڑی عیاش خوشی سے یہاں بچوں میں بیٹھے ہیں. اللہ کہتا ہے فَلْيَضْحَكُوا، انہیں چاہیے کہ ہنسیں، ہنس لیں، قلیلاً، تھوڑا، ذرا تھوڑا ہنسیں. وَلْيَبْكُوا، اور انہیں چاہیے کہ روئیں، کثیراً، بہت زیادہ. پیچھے بیٹھ کے انہیں رونا چاہیے، ہنسنا نہیں چاہیے تھا. جزاءً، اس بدلے کو دیکھتے ہوئے، بما، اس چیز کا جو کانوا یکسبون، جو یہ کمائی کرتے تھے. کیونکہ جو کچھ کمائی یہ کرتے رہے ہیں اس کا یہی بدلہ ہے کہ انہیں رونا چاہیے، ہنسنا نہیں چاہیے. انہیں اپنا انجام نظر آ جائے تو یہی کچھ ہوگا. لیکن اندھے ہیں نا، نظر نہیں آ رہا. رسول کی بات مانتے جو نہیں ہیں، سمجھ جو نہیں آتی. فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فَإِن رَجَعَ، تو اگر راجع، واپس لے آئے، کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ، کون؟ اگر اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے آئے، یعنی ابھی تو آپ سفر پہ گئے ہوئے ہیں، جب آپ واپس تشریف لے جائیں گے ان کے پاس، اللہ آپ کو اس سفر پہ واپس لے آئے، اِلَىٰ طَائِفَةٍ، ایک گروہ کی طرف، منہم، وہ گروہ انہی منافقوں میں سے ہوگا، فَاسْتَأْذَنُوكَ، یعنی جب آپ مدینہ واپس آ جائیں گے انشاءاللہ دوبارہ سیٹل ہو جائیں گے. اگر واپس آ کر مدینہ میں سیٹل ہو جائیں گے، یہ تکلیفیں بھول جائیں گی آپ کو. فَاسْتَأْذَنُوا، تو یہ لوگ اجازت مانگیں گے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، للخروجی، نکلنے کے لیے، یعنی جہاد میں حضور ہم آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. جو آسان سا جہاد ہوگا نا، ساتھ کا، اور معلوم ہوگا یہاں سے پیسہ بھی بڑا ملے گا، دشمن ہار جائے گا، ہم طاقتور ہیں، دشمن کمزور ہے، ہم آرام سے دشمن کو ہرا دیں گے، پیسہ ملے گا، مال غنیمت ملے گا. ایسی پوزیشن میں حضور آپ سے یہ کہیں گے، حضور ہمیں بھی اجازت ہے، ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں جہاد کے لیے. فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، یہ آپ سے اجازت لیں گے ساتھ نکلنے کے لیے. فَقُلْ، تو آپ فرما دیجئے، لَن تَخْرُجُوا، تم کبھی نہیں نکلو گے میّا میرے ساتھ. اب بند سلسلہ، آج کے بعد تم میرے ساتھ جہاد نہیں کرو گے، میں خود نہیں لے جاؤں گا تمہیں. لَن تَخْرُجُوا مَعِيَّ أَبَدًا، أَبَدًا، کبھی بھی نہیں. وَلَن تُقَاتِلُوا، اور ہرگز لڑائی نہیں کرو گے تم لوگ، معیہ، میرے ساتھ رہ کر. اب میں اپنے ساتھ تمہیں جہاد اور لڑائی کے لیے نہیں لے جایا کروں گا، فیصلہ ہو گیا، اب تم پیچھے ہی ہو، مخلف ہو. اِنَّكُمْ رَضِيتُمْ، کیوں؟ اِنَّكُمْ، بے شک تم لوگ، رَضِيتُمْ، مطمئن ہو گئے تھے، راضی ہو گئے تھے، بِالْقُعُودِ، بیٹھے رہنے پر، اول مرۃ، پہلی دفعہ،
یعنی پچھلی دفعہ اس دفعہ تم بیٹھنے پر راضی ہوئے، اب جب ہمیں موقع ملے گا تو اب تم بیٹھے ہی رہو۔ فَاقْعُدُوا، تو بیٹھے رہو، مع الخالفین، پیچھے رہنے والوں کے ساتھ، جیسے عورتیں پیچھے چھوڑ کے ہم جاتے ہیں، بچے چھوڑ کے جاتے ہیں، معذوروں اور اپاہج لوگوں کو چھوڑ کے جاتے ہیں، تم ہمارے نزدیک ویسے پیچھے رہنے والے، بوڑھوں اور بڈھوں اور بزرگوں جو بیچارے کچھ نہیں کر سکتے ان کو چھوڑ کے جاتے ہیں، تمہیں بھی ہم چھوڑ کے جائیں گے۔ ایک تو یہ بات ہے کہ آئندہ تمہارے جہاد کا حکم بھی تم سے ہم نے جہاد کا کام لینا ہی نہیں ہے، اور دوسرا حضور آپ بھی سنیے کہ وَلَا تُصَلِّ، آپ بھی نماز نہیں پڑھو گے، عَلَىٰ أَحَدٍ، کسی ایک پر، منہم، ان میں سے کسی کی نماز، یعنی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے آپ، یہ مرے گئے، آپ ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ وَلَا تُصَلِّ، آپ نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے، عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ان آدمیوں میں سے کسی ایک کا، ماتا، جو مر جائے گا، ان میں سے جو مرے گا آپ جنازہ نہیں پڑھیں گے، ابداً، کبھی بھی۔ وَلَا تَقُمْ، اور آپ کھڑے نہیں ہوں گے، عَلَىٰ قَبْرِهِ، اس کی قبر پر، فاتحہ کرنے کے لیے قبر پہ کھڑے ہونا، رحمت کے لیے اللہ سے دعا کرنا قبر والے کے لیے، ان کی قبر پہ آپ نے کھڑا نہیں ہونا، یہ اب اللہ حکم دے رہے ہیں آپ کو۔ انہم کفروا باللہ ورسولہ، کیونکہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا کفر کیا ہے، وماتوا، اور مر بھی گئے، وہم، اس حالت میں کہ وہ تھے، فاسقون، نافرمان تھے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے تھے، اس لیے اب اجازت نہیں ہے کہ آپ یہاں کھڑے ہوں، ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، ان کی نماز جنازہ پڑھیں، کیونکہ نماز جنازہ بھی مغفرت کرنے کی دعا ہے۔ اور پھر کبھی بندہ کسی کے جنازے پہ نہ پہنچ سکے تو پھر اس کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھ لیتا ہے، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ نہیں، آپ نے نہیں جانا۔ میں نے کہا یہاں تو توبہ میں بڑی سخت احکام آ رہے ہیں۔ باقی رہ گیا اب ان کی صرف دنیا کی زندگی، اور دنیا میں ان کے پاس، اکثر کے پاس بڑا مال و دولت ہے، تو کوئی بات نہیں ہے، یہ کوئی ہم نے ان کو انعام نہیں دیا ہوا، یہ بھی آزمائش ہے۔ فرمایا وَلَا تُعْجِبْ، اور اچھا نہ لگے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ آئے، اچھا نہ لگے، بھلا نہ لگے، تعجب نہ ہو، کس چیز سے؟ اموالہم، ان کے مال و دولت سے، وَأَوْلَادُهُمْ، اور ان کی اولاد سے، یار بڑے جناب کیا کہتے ہیں، بڑے مستنڈے قسم کے بچے ہیں، بڑے، اتنی اولاد ہے، اتنی فوج ہے اولاد کی اس کے پاس۔ اس زمانے میں یہ طاقت شمار ہوتی ہے، جیسے آج کل ووٹ ہے، آپ کا ووٹ بینک ہے، آپ کا جلسہ ہے اپنا، اپنے اولاد کے جلسے ہوتے تھے، ان کے اولاد کی محفلیں ہوتی تھی، بھارت اس کا اپنا ایک مزہ ہے، بندہ گھروں بھرا، یہ جو خالی گھر ہیں، کوئی حیثیت ہے ان کی؟ بھرے بھرے گھر ہوتے ہیں، پتہ چلتا ہے۔ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، اے نبی ان کے مال و دولت اور اولاد کی یہ جو کثرت ہے، آپ کو اس پہ تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ انما یرید اللہ، یقیناً اللہ تو چاہتا ہے، ان یعذبہم، کہ اللہ ان کو عذاب دے، بہا، اسی کے ذریعے سے، مال و دولت کے ذریعے سے، اولاد کے ذریعے سے، انہی کو اللہ ان کے لیے آزمائش اور عذاب کا سبب بنا دے گا۔ اپنا مال اپنی وجہ سے، کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ اپنے مال کی وجہ سے خود یہ پھنس جائیں گے عذاب میں، اپنی اولاد کی وجہ سے کبھی عذاب میں پھنس جاتے ہیں، کبھی اولاد خود وبال جان نہیں بن جاتی، کبھی مال بھی خود وبال جان نہیں بن جاتا۔ وَتَزْهَقَ، اور اللہ تو چاہتا، بہا، اور اللہ ان کو عذاب دے، بہا، اسی مال و دولت اور اولاد کی وجہ سے، فی دنیا میں، وَتَزْهَقَ، اور نکل جائیں، أَنفُسُهُمْ، ان کی جانیں، وَهُمْ کافرون، جب کہ وہ کافر ہوں، یعنی اسی کافر ہونے کی حالت میں ان کی جان نکل جائے، اللہ یہی چاہتا ہے، کیونکہ اگر اللہ انہیں آزمائشوں میں ڈالے، انہیں اچانک احساس ہو جائے، اوہ ہو یار غلطی ہو گئی، نہیں، اللہ کہتے ہیں انہیں احساس نہ ہو، اب یہ کافر ہو کر مرے، ان کی جان اسی طرح نکلے، ان کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہے،
لہذا آپ حیران نہ ہوئیے گا کہ اللہ انہیں اتنا کیوں دے رہا ہے۔ فرمایا وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب بھی کوئی سورت نازل ہوئی، یعنی سورت سے مراد ہے حکم لے کر، کوئی حکم لے کر اللہ کی طرف سے کوئی سورت نازل ہوئی، کون سا حکم؟ یہ والا حکم، ان آمنو، کہ ایمان لے آؤ، باللہ، اللہ پر۔ جب بھی یہ سورت نازل ہوئی ایسی جس میں حکم دیا گیا کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، باللہ، اللہ پر، وجاہدوا مع رسولہ، اور اس کے رسول کے ساتھ جہاد کے لیے نکلو، استعاذنا کا آپ سے آ کر اجازت لینے لگ گیا، استعاذنا اجازت لینے لگا، کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کون؟ اولو الطول منہم، ان میں سے جو اولو الطول ہیں، یعنی بڑی استطاعت رکھنے والے ہیں، اللہ نے ان کو طاقت بھی دی ہے، دولت بھی دی ہے، وہ آ کے بہانے بنا رہے ہیں کہ ہم سے نہیں ہو سکتا، ہم نہیں جا سکتے، جہاد سے اجازتیں مانگ رہے ہیں، رخصت مانگ رہے ہیں، ہمیں ذرا جہاد سے چھٹی دے دیجئے، آج چھٹی دے دیجئے، یہ اجازتیں لیتے ہیں، ہاں کہ ٹائم بھی تھا۔ استعاذنا کا اولو الطول منہم، تو ان میں سے جو صاحب استطاعت ہوتے ہیں، جو کر سکتے ہیں، وہ بھی آ کے اجازتیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ وقالو، اور کہنے لگتے ہیں، ذرنا، ہمیں چھوڑ دیجئے، ذرا ہمیں چھوڑ دیجئے، نکن مع القاعدین، ہم بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ ہوں گے، ادھر خیال کریں گے۔ رضو، یہ راضی ہو گئے، بِأَن یکونوا، کہ یہ ہوں گے، مع الخوالف، وہ پیچھے رہنے والی عورتوں جیسے۔ یہ اللہ میں نے بھی عورتوں والے تانے دے رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم پیچھے رہنے والی عورتوں جیسے ہو جائیں۔ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے۔ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، اور یہ سمجھتے نہیں ہیں، لہٰذا ان کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ آخر ہوتا ہے یار بندے اس کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ یہ بات سچی ہے، کیوں نہیں آ رہی؟ کہتے ہیں فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے، نہیں سمجھ آئے، کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں کو بند کر دیا ہے، حق بات نظر ہی نہیں آتی، حق بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ یہ ہے منافقت کا اللہ کے ہاں انجام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، مجھے ہر قسم کے کفر، منافقت، شرک، غیبت، تہمت، تانے سے محفوظ رکھے۔ تانا بھی بہت خطرناک چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔